نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمنا عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود بھیجئے محمد محمد. مومنین کرام، ہمارے بزرگ عالم دین اور پاکستان میں 20 مدارس کے بانی اور مؤسس شیخ محسن علی نجفی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انہوں نے ایک تو بلاغ القرآن کے نام سے قرآن کا ترجمہ کیا ہے اور تفسیر کوثر کے نام سے 10 جلدوں پر مشتمل تفسیر لکھی ہے. تفسیر میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 آیت آپ سب کو یاد ہے، ہر نماز میں اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن شاید بعض مومنین کو سورہ کا نام اور آیت نمبر یاد نہ ہو. یہ سورہ احزاب ہے اور آیت نمبر 56 ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آیت سب کو یاد ہے. اگر کسی کو سورہ کا نام یا آیت نمبر یاد نہ بھی ہو تو آج کے بعد اس کو بھی یاد رکھ لیں. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے. جس طرح آیہ تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ بھی سورہ احزاب کی آیت ہے مگر آیت نمبر 33 ہے. آیت تطہیر آیت نمبر 33 ہے اور وہ آیت کی جس میں محمد اور آل محمد پر صلوات کا حکم دیا گیا ہے وہ آیت نمبر 56 ہے. انہوں نے اپنے تفسیر میں
دو روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک حدیث نقل کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نسبتاً مختصر ہے، اور ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو نسبتاً طولانی ہے۔ ہمارے خلاف کیے جانے والے پروپیگنڈوں میں سے ایک پروپیگنڈا یہ ہے، یہ کوئی گلی کوچے کے عام آدمی یا چھوٹی چھوٹی مساجد کے خطباء یا مولوی نہیں، بڑے بڑے چینلوں پر آنے والے، ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں احادیث رسول پر عمل نہیں ہوتا، ان کے ہاں حدیث رسول پر عمل نہیں ہوتا، یہ اپنے اماموں کی اقوال کی بنیاد پر یا عقیدہ قائم کرتے ہیں اور اسی کے مطابق یہ عبادات بجا لاتے ہیں۔ حدیث رسول کا ہم کو منکر سمجھا جاتا ہے، حدیث رسول کا۔ اس سلسلے میں ذاتی طور پر جو میں نے کام کیا ہے، پہلے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کراچی کی ایک میمن برادری کی فاؤنڈیشن نے، جس کا نام العلم فاؤنڈیشن ہے، سکولوں میں پڑھانے کے لیے ایک ترجمہ قرآن تیار کیا ہے۔ ان کے دعویٰ کے مطابق 50 اہل سنت اور شیعہ ترجموں سے استفادہ کر کے انہوں نے وہ تیار کیا ہے تاکہ سکولوں میں سب مسلمان بچوں کو وہ پڑھایا جا سکے۔ اب اس کو تمام مکاتب فکر، شیعہ، سنی، سنیوں میں اہل حدیث، بریلوی اور دیوبندی، سب کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی میں دیوبندی علماء کی طرف سے وہ کراچی یا سندھ کے مولانا منظور مینگل تھے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور فیصل آباد سے اہل حدیث حضرات کی طرف سے ایک مولانا صاحب تشریف لاتے تھے، ان کا نام نجیب اللہ طارق تھا، اور دیوبندی حضرات کی طرف سے جو تشریف لاتے تھے کمیٹی میں شامل تھے وہ مولانا حامد سعید کاظمی، ملتان والے کے بھائی ارشد سعید کاظمی، اور جماعت اسلامی ہے دیوبندی ہے، لیکن اس طرح کی کمیٹیوں میں ان کا اپنا الگ نمائندہ ہوتا ہے۔ یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کا پاور ہے کہ وہ ایک نمائندہ کو کافی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ مولانا منظور مینگل دیوبندیوں کی طرف سے نمائندگی کر رہے تھے، جماعت اسلامی کے نام سے مردان سے بھی ایک صاحب آتے تھے، اور وہاں ترجمے کے دوران یا قرآنی آیات کی شان نزول میں کہیں کہیں کوئی بکس کے اندر نہ، بکس کے اندر یا چار کونے کے اندر حدیث نبوی، حدیث نبوی، حدیث نبوی، اور آگے مسلم کا حوالہ، بخاری کا حوالہ، ترمذی کا حوالہ۔ وہاں میں نے پہلی میٹنگ میں ان سے یہ کہا، دیکھو یہ جتنی بھی آپ احادیث نبوی ان کو آپ نے یہاں شامل کیا ہے، میں ان کو مضمون کے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہی احادیث ہماری کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ میں نے کہا جو آپ کے بخاری کا حوالہ ہے وہاں ہماری کتاب کا حوالہ بھی لکھیں گے، ہماری بہار الانوار کا لکھیں گے، ہمارے وسائل شیعہ کا لکھیں گے، ہمارے اصول کافی کا لکھیں گے، وہ معنی اور جتنی بھی ترجمہ قرآن میں وہ اہل سنت کے حوالے سے احادیث ہیں، تقریباً تمام کے تمام وہ احادیث ہماری کتب احادیث میں بھی تھی۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں، وہاں وہ ہم نے وہ حوالے دیے۔ اس کے بعد نوبت آئی یکساں نصاب کی، یکساں نصاب، یکساں نصاب میں اسلامیات کو سب کے لیے قابل قبول بنانے کی خاطر کمیٹی بنائی گئی۔ اس میں بھی آپ کی طرف سے میں نمائندگی کر رہا ہوں، اہل سنت کے بریلیوں کی طرف سے الگ ہے، دیوبندیوں کی طرف سے الگ ہے، اہل حدیث کی طرف سے الگ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں بھی میں نے بتایا، دیکھو ہر سبق میں
نماز کے بارے میں ہے، حج کے بارے میں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں ہے، روزے کے بارے میں ہے، صلہ رحیم کے بارے میں ہے، صبر کے بارے میں ہے، رشوت خوری کے بارے میں ہے۔ یہ جہاں آپ کی کتابوں میں روایات ہیں، ہماری کتابوں کے اندر بھی روایات ہیں۔ ابھی پہلی سے لے کر انٹر تک 400 کے قریب احادیث وہاں درج ہیں، جہاں ان کی احادیث کی کتب احادیث میں یہ روایات ہیں، یہی روایات ہماری کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ یہ صرف باور کرانے کے لیے یہ دماغ سے نکالو کہ ہم حدیث رسول کو نہیں مانتے۔ فرق اتنا ہے کہ آپ حدیث رسول کو لیتے ہیں صحابہ کرام کے ذریعے، اور ہم حدیث رسول لیتے ہیں اہل بیت اطہار کے ذریعے۔ فرق آپ میں اور ہم میں اتنا ہے۔ اور ہر کوئی یا رسول اللہ، اور ہر کوئی اندازہ لگا سکتا ہوں، اور ہر کوئی آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ کس کی سند زیادہ مضبوط ہوگی۔ جی وہ عربی میں کہاوت ہے، اہل البیت ادری ما فی البیت، گھر میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں گھر والے زیادہ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 400 کے قریب احادیث ظاہر ہے، بعض احادیث ان کی کتابوں میں ہیں۔ اچھا جی، کنفرم سب مانتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نظر آئے گا، سب یعنی اہل سنت مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر آئے گا۔ بخاری جیسی معتبر کتاب، جو کتاب خدا کے بعد معتبر سمجھی جاتی ہے، اس کے اندر ہے کہ روز قیامت نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا۔ ایسی خرافات ہماری کتابوں میں نہیں ملیں گی، لیکن معقول روایات جو قرآن سے نہ ٹکرائیں، جہاں اہل سنت کی کتابوں میں ہے وہاں ہماری کتابوں میں بھی الحمدللہ موجود ہے۔ ابھی میرے موبائل پر وہ NCC ایجوکیشن کے آفس سے فون آیا کہ بھئی 5ویں میں ایک حدیث ہے، فرمایا لا یکون احد مؤمنا حتی یحب لغیرہ ما یحب لنفسہ، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک دوسروں کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کہا کہ اس میں آپ کا حوالہ نہیں ہے۔ میں نے دیکھا بہار الانوار کی جلد نمبر 59 اور صفحہ نمبر 275 میں یہ روایت موجود ہی۔ ابھی کمرے سے اٹھنے سے پہلے ان کو بھیجوا کے آیا ہوں کہ بھئی یہ احادیث آپ کے ہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے۔ ہم حدیث کے منکر نہیں ہیں، اور ہم بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، آپ اس اعتماد کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ علی سے لے کر مہدی موعود تک کوئی کسی امام کا فرمان، خصوصاً جس کا تعلق عقائد سے ہو، احکام سے ہو، عبادات سے ہو، وہ ہماری امام کا ذاتی خیال نہیں ہوتا، چند واسطوں سے خدا کا کلام ہوتا ہے، خدا کا رسول کا کلام ہوتا ہے، اور رسول اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خدا کی طرف سے وہی نہ ہو۔ صرف ایک یعنی ٹکڑا حدیث کا جس امام معصوم کی مناسبت سے آپ نے یہ مجلس آداب منعقد کی ہے، یہ ایک صادق آل محمد کا فرمان آپ کو سناتا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا مکتب، آپ کے عقائد اور آپ کے احکام کا سرچشمہ کہاں ہے۔ فرماتے ہیں امام جعفر صادق، حدیث ابی، جو احادیث میں بیان کرتا ہوں وہ میرے ذاتی خیالات نہیں ہوتی، وہ میں اپنے والد گرامی امام محمد باقر سے جو سنا ہوتا ہے وہ تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ حدیث ابی حدیث جدی، اور میرے والد گرامی امام محمد باقر کی احادیث وہ میرے جد یعنی امام زین العابدین کی احادیث ہوتی ہیں۔ وہ حدیث جدی حدیث الحسین،
اور امام زین العابدین جو بیان کرتے ہیں وہی بیان کرتے ہیں جو اپنے بابا حسین سے سنا ہوا ہوتا ہے. وہ حدیث الحسین حدیث علی، حسین وہ بیان کرتے ہیں جو علی سے سنا ہو. وہ حدیث علی حدیث رسول اللہ، جی علی وہی بیان کرتے ہیں جو رسول خدا سے سنا ہو. رسول خدا بیان کرتے ہیں کہاں سے؟ جبرائیل کہاں سے لے کے آتا ہے؟ یہ حدیث خدا سے روانہ ہوتی ہے اور امام زمان تک پہنچتی ہے. ہماری احادیث، ہمارا دین، ہمارے مکتب کا سرچشمہ یہ ہے. بڑے بڑے یہ نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ محمد علی مرزا جی جو بہت پتہ نہیں وہ بھی سمجھا جاتا ہے، بہرحال ایک مسئلے سمجھا جاتا ہے، مختلف تفسیریں ہوتے ہیں اس کے بارے میں نے اس کے منہ سے سنا ہے. یہ ایسے اپنے اماموں کی باتیں جو ہے ان پر عمل کرتے ہیں، کوئی حدیث رسول نہیں ہوتی ہے. امام علی سے لے کر امام زمان تک کے کسی امام کا فرمان جس کا تعلق دین سے ہو وہ ان کا ذاتی خیال نہیں ہے، اپنے معصوم آباء و اجداد کے ذریعے رسول سے نقل کرتے ہیں. یہ ہمارے دین کا مدرک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ رسول خدا کا فرق نے یہ فرمایا، امام جعفر صادق نے یہ فرمایا، یہ امام جعفر صادق کا فرمان رسول خدا کے فرمان سے مختلف نہیں ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیں رسول خدا کا جو مختصر کلام ہے صادق آل محمد نے آ کے اس کی تفسیر بیان کی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح تفسیر بیان کی ہے. شیخ صاحب نے نقل کی، رسول خدا نے فرمایا من صلی علیہ مرتن، جو خوش قسمت ایک مرتبہ مجھ پر صلوات بھیجے. جی محمد. اور یہ یاد رکھیں، آن حضرت جہاں فرماتے ہیں مجھ پر صلوات بھیجے، یا اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں خدا نے فرمایا، اگر فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں بھی نبی پر صلوات کا مطلب نبی اور اس کی آل پر صلوات ہے. سختی سے منع فرمایا ہے رسول خدا نے اس صلوات سے جس میں ان حضرت کا نام لیا جائے مگر آپ کی آل پاک کا نام نہ لیا جائے. جی فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ بطرا، مجھ پر ناقص درود نہ بھیجا کرو. قیل وما الصلاۃ البطرا یا رسول اللہ، یہ ناقص درود کیا ہے؟ فرمایا ناقص درود یہ ہے ان تقولوا اللہم صل علی محمد وتمسکون. صلوات بھیجتے وقت میرا نام لو اور رک جاؤ، آگے میری آل کا پاک نام نہ لو. یہ ناقص درود ہے، ادھورا درود ہے. قولو، جب بھی درود بھیجو یوں درود بھیجا کرو اللہم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. اور آن حضرت سے جب پوچھا گیا، یہ جو صلوات وہ پی ٹی آئی کے علی محمد نے وہ بل پاس کیا، وہ بل پاس کروایا اور وزارت مذہبی امور نے جھٹ پٹ جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور ان حضرت کے نام کے ساتھ اصحاب کو شامل کیا گیا، خاتم الانبیاء وغیرہ وغیرہ. اس سلسلے میں بھی میں نے اہل سنت کی کتابیں اور اپنی کتابوں کے حوالے سے یہ روایت بخاری کی میں نے دی کہ جب رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، اس میں اللہ تعالیٰ نے آن حضرت کو سلام کرنے اور صلوات کا حکم دیا ہے. آپ کو سلام کرنے کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. صلوات کس طرح بھیجیں؟ جی سلام کا طریقہ آتا ہے، صلوات کا طریقہ بتائیں. فرمایا یوں صلوات بھیجا کرو اللہم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید. نماز جنازہ میں ہم یہ پڑھتے ہیں، تیسری تکبیر سے پہلے ہم یہی پڑھتے ہیں. وہاں میں نے کہا رسول خدا نے صلوات بھیجنے کے طریقے میں اپنا ذکر کیا ہے،
اپنی آل پاک کا ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے، ان کی آل پاک کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ نہ کسی اور نبی کا ذکر کیا ہے، نہ کسی فرشتے کا ذکر کیا ہے، نہ کسی بزرگ سے بزرگ۔ ایسے صحابہ کرام بھی ہے جن کے بارے میں روایات موجود ہے سنی شیعہ کتابوں میں، یہ 4 ہستیاں وہ ہیں جن کے لیے جنت مشتاق ہے، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار۔ لیکن صلوات میں یہ شامل نہیں ہے۔ رسول خدا نے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ فرمایا من صلی علیہ مرتن، جو مجھ پر ایک مرتبہ صلوات بھیجے۔ اگر آپ اس روایت پر عمل کریں گے نا تو آپ باور کریں جتنا ثواب آپ سب کو ملے گا اتنا ثواب مجھے بھی ملے گا۔ یہ حدیث رسول ہے، ابھی وہ بھی آپ کو سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ آپ بے فکر رہیں، صلوات کا ثواب تقسیم نہیں ہوگا۔ آپ کا کوٹا الگ ہے، میرا کوٹا آپ کو صلوات پڑھنے پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور مجھے آپ کے سامنے صلوات کے فضائل بیان کر کے آپ سے صلوات پڑھوانے کا ثواب ملے گا۔ میرا کوٹا الگ ہے اور آپ کا کوٹا الگ ہے۔ فرمایا من صلی علیہ صلی اللہ علیہ وملائکتہ، اور حوالہ بھی دیا ہے انہوں نے، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 492، یاد رکھیں۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 492، فرمایا من صلی علیہ، جو ایک مرتبہ مجھ پر صلوات بھیجے، صلی اللہ علیہ وملائکتہ، خدا بھی اس پر صلوات بھیجتا ہے اور فرشتے بھی اس پر صلوات بھیجتے ہیں۔ پھر فرمایا فمن شاء استقل، اب تمہاری مرضی ہے کہ کم سے کم صلوات بھیجو، اب استقصرا، اور اگر چاہتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ خدا اور فرشتے تم پر صلوات بھیجیں، جب بھی تمہاری زبان فارغ ہو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے رہو۔ جی فمن شاء فرمایا فمن شاء استقل، جو چاہتا ہے کم سے کم صلوات بھیجے، ومن شاء استکثر، اور جو چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجے۔ یہ فرمان ہے جد کا۔ اب فرزند پیغمبر امام جعفر صادق کی تفسیر سنیں۔ فرمایا من صلی علی النبی مرتن، جو ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے، صلی اللہ علیہ فی الف صف من الملائکت الف مرہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے 1000 صفوں میں 1000 مرتبہ اس خوش قسمت مومن پر صلوات بھیجتا ہے جو ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے، ایک مرتبہ۔ جی صلی اللہ علیہ فی الف صف من الملائکت الف مرہ۔ اچھا جی، فرشتوں کے 1000 صفیں، اب یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ صفیں کتنی بڑی ہوں گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس دنیا میں سب سے زیادہ آبادی وہ فرشتوں کی ہے۔ ایک نہایت معتبر ایرانی خطیب جو آج کل یوں سمجھے کہ ایرانی میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، ڈاکٹر مسعود عالی، وہ ایک دن بیان کر رہے تھے جو بارش ہوتی ہے نا، بارش کے قطرے جو گرتے ہیں اربوں کھربوں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، اس کا کام اس قطرے کو اس جگہ گرانا ہوتا ہے جہاں اس کو گرنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ فی الف صف من الملائکت الف مرہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے 1000 صفوں میں 1000 مرتبہ
بھلوال کے مرکزی منبرگاہ میں بیٹھ کے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے والے مومنین پر صلوات بھیجتے ہیں۔ خدا اور فرشتے مل کے آگے، یہ حدیث یہاں پر ختم نہیں ہوتی، فرمایا وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور خدا نے جس کو بھی پیدا کیا ہے۔ میں نے جو تجزیہ کیا ہے، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات 6 قسم کی ہے۔ اگر کوئی 7ویں مخلوق ہو تو مجھے بعد میں بتائیے، ابھی بیچ میں بے شک نہ بتائیں، یاد ہو تو بے شک ابھی نہیں بتا دے۔ 6 قسم کی مخلوقات ہیں۔ اگر ادنا سے شروع کریں، ادنا مخلوق جمادات ہے، جمادات، مٹی، پتھر، جس میں نشو و نما نہیں ہے، درخت کی طرح، پودوں کی طرح، پھلوں کی طرح وہ بڑھتے نہیں ہیں، اگتے نہیں ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ جمادات، جمادات۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کی مخلوق کیا ہے؟ نباتات، درخت، یہ کاشت کرتے ہیں گندم وغیرہ، وہ ان میں نشو و نما بھی ہے، بیج بوتے ہیں، وہ زمین کا سینہ چاک کر کے اگتا ہے، بڑھتا ہے، پھل دیتا ہے۔ اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ حیوانات کا نمبر آتا ہے۔ ان میں جہاں پتھر کی طرح ان کا جسم اور بدن ہے، جہاں نباتات کی طرح ان میں نشو و نما ہے، وہاں حیوانات میں ایک اور خصوصیت بھی ہے، اس کو درد کا احساس ہوتا ہے، اس کو سردی گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ میری اور آپ کی طرح جدھر جانا چاہتا ہے وہ چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں علمی زبان میں متحرک بالارادہ، اپنے ارادے سے چلتا پھرتا ہے۔ بھوک لگتی ہے بھائی، اس کی جنسی خواہش بھی ہے، غصہ بھی آتا ہے، جو ہم لوگوں میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد پھر کس کا نمبر ہے؟ جنات اور انسان۔ اب یہ فیصلہ کرنا بھی کون بہتر ہے، جنات بہتر ہے یا انسان بہتر ہیں؟ مجموعی طور پر انسان بہتر ہیں، لیکن ہزاروں کروڑوں ایسے جنات ہوں گے جو بہت سارے انسانوں سے افضل ہوں گے۔ جی، تاریخ ابن عساکر اہل سنت کی ایک بڑی مفصل اور مستند وہ تاریخ ہے، تاریخ ابن عساکر، اس میں انہوں نے نواسۂ پیغمبر کی شان میں آپ کے بارے میں جو جنات نے مرثیے لکھے ہیں نا، پڑھے ہیں نا، ان کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ جنات نے، وہ جنات جو نواسۂ پیغمبر کے بارے میں مرثیہ پڑھتے ہیں، وہ ان انسانوں سے 1000 درجہ سے بھی زیادہ بہتر ہیں جنہوں نے نواسۂ پیغمبر کو شہید کیا۔ انسان نما درندے، شکل انسانوں کی تھی، لیکن ان کو انسان کہنا بھی، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے شہید کیا یا جن کے حکم سے آپ کو شہید کیا گیا، 1,00,000 درجہ بہت سارے جنات ان سے افضل ہیں۔ جی، انسان، جنات، پھر فرشتے، جمادات، نباتات، حیوانات، جنات، انسان، ملائکہ اور فرشتے۔ کوئی 7ویں مخلوق ہو تو بتائیں؟ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، خدا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، نباتات، جمادات سے لے کر فرشتوں تک، خدا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، إِلَّا وَصَلَّى عَلَيْهِ لِصَلَاةِ اللَّهِ وَصَلَاةِ مَلَائِكَتِهِ۔ کائنات کی تمام جمادات، کائنات کے تمام نباتات، کائنات کے تمام حیوانات، انسان اور جنات اور فرشتے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ خدا اور فرشتے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے پر صلوات بھیج رہے ہیں، تمام مخلوقات بیک وقت اس مومن پر درود بھیجتے ہیں جو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے۔ باور کرنے کی ضرورت ہے،
باور نہیں کریں گے مسلمان نہیں رہیں گے کہ ہر شے یہ بھی شے ہے، یہ گلاس بھی شے ہے، یہ بھی شے ہے، یہ در و دیوار، یہ پنکھے، یہ آپ کی لائٹیں، یہ آپ کا کیمرہ، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہیں۔ یہ قرآن ہے، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون، ہر شے خدا کی تسبیح پڑھتی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ ابھی مجھے یاد آ رہی ہے کربلا میں ابھی مصائب نہیں پڑھنے لگا، کربلا میں امام محمد باقر 5 سال کے تھے۔ بعض روایات کے مطابق اہل سنت کی تاریخ یعقوبی بھی میں نے پڑھا 3 سال کے تھے۔ بھائی 3 سال کے تھے، 5 سال کے تھے، 9 سال کے تھے، عام انسانوں کے ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ کربلا میں وہ فرماتے ہیں، ہمیں بتایا ہے انہوں نے کہ امام کی شہادت کے بعد جب ذوالجنان نے اپنی پیشانی کو امام کے خون ناحق سے رنگین کر کے وہ خیمگاہ آیا اور وہ آوازیں نکالی، ان آوازوں میں کیا کہتا تھا؟ الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا، یہ امت کتنی ظالم اور جفاکار ہے جس نے اپنے ہی نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کیا۔ یہ کوئی دوسرا نہیں سمجھ۔ ابھی امامت کے عہدے پر فائز نہیں ہے، امامت کے عہدے پر فائز نہیں امام محمد باقر علیہ السلام، مگر بتاتے ہیں کہ گھوڑا کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ہنہنانا کہتے ہیں۔ گھوڑے جو آواز نکالتا ہے اس میں کیا کہتا ہے؟ الظلیمہ الظلیمہ امت قتلت ابن بنت نبیہا، وہ یہ کتنی ظالم امت ہے کہ جس نے اپنے ہی نبی کی بیٹی کے بیٹے کو۔ اچھا یہ داستان بھی انہوں نے لکھا ہے تاریخ یعقوبی نے۔ شام میں یزید نے سب اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، ایک طرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کا لٹا ہوا قافلہ بھی تھا۔ میں شام کے مصائب نہیں پڑھ رہا، امام محمد باقر ان کا مقام بیانے لگا ہوں، ان کی جرأت اور بہادری اس کو اور کرامت کو بیان کرنے لگا ہوں۔ سب سے اہل بیت کی موجودگی میں اپنے حواریوں سے پوچھا کہ ان کو اب کیا کریں؟ سب کو قتل کر دیں، باعزت رہا کریں، عمر بھر جو ہے نا ان کو جیل میں ڈالیں؟ کیا مشورہ دیتے ہو؟ یہ کون کس سے تجویز مانگ رہا ہے؟ یزید اپنے درباریوں سے۔ ایک بندے نے کہا سب کو تحقیق کر دو، قتل کر دو۔ ایک بندے نے بھی اس تجویز یا مشورے کی مخالفت نہیں کی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی بولنے کی اجازت ہے؟ 3 سال یا 5 سال کا بچہ، ہاں بولو۔ کہا فرعون نے اپنے حواریوں کو جمع کیا جس طرح تم نے اپنے حواریوں کو جمع کیا ہے، اور حضرت موسیٰ کے بارے میں یہی سوال کیا جو تم نے ہمارے بارے میں کیا تھا۔ فرعون کے حواریوں میں سے کسی نے یہ مشورہ نہیں دیا موسیٰ کو قتل کرو، مگر تمہارے حواریوں میں سے ایک بندے نے ہمیں شہید کرنے کا مشورہ دیا ہے، تجویز پیش کی ہے، مگر ایک نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ پتہ چلتا ہے تمہاری نسل مشکوک ہے۔ کون کہہ سکتا ہے؟ 3 سال کا بچہ ابھی امامت کے منصب پر بھی فائز نہیں ہوا، کتنا بہادر اور شجاع ہے، اور حقیقتوں کو درک کرتا ہے، حقیقتوں کو درک کرتا ہے، ان چیزوں کو درک کرتا ہے جو سامنے نہیں ہوتی۔ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِلَّا وَصَلَّى عَلَيْهِ لِصَلَاةِ اللَّهِ وَصَلَاةِ مَلَائِكَتِهِ۔ میں صبح آج نماز کے بعد مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، موبائل کھول کے میں نے کوئی احادیث کا وہ نکالا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہر روز نا یہ زبان ایک تو یہ میں زبان بول رہا ہوں نا، اس کے علاوہ آپ کبھی کبھی کوئی نقطہ پسند آتا یا سلوات بھیجتے یا نعرہ لگاتے ہیں، یہ بول رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر روز جب صبح ہوتی ہے زبان
باقی اعضائے بدن سے خیریت دریافت کرتی ہے۔ سناؤ بھائی کیسے ہو؟ ہاں، ہاتھوں سے، آنکھوں سے، کانوں سے، پاؤں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو اگر ہمیں بچائے نا ہم خیریت سے ہیں۔ جو بلا ہمارے ساتھ پر نازل ہوتی ہے وہ تیری وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ روایت بھی ہے روز قیامت اعضائے بدن میں سے سب سے زیادہ سزا زبان کو ملے گی۔ یہ سزا احتجاج بلند کرے گی پالنے والے، باقی اعضائے بدن اس بندے کے ہاتھ، آنکھیں، کان، جی، پاؤں، پیٹ اور اعضاء، ان کو تو نے اتنی سخت اور کڑی سزا نہیں دی، مجھے اتنی سخت سزا کیوں مل رہی ہے؟ جواب ملے گا خرجت منک کلمتن، ایک فتویٰ تیری زبان تجھ سے نکلا، بلغت المشارق والمغارب۔ یہ لگتا ہے یہ حدیث آج کے بارے میں ہے۔ اس زمانے میں کسی کے منہ سے نکلا ہوا، رسول خدا کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ لمحہ بھر میں مغرب اور مشرق تک نہیں پہنچتا تھا۔ یہ آج کی بات ہے، جہاں یہ آپ نے سلسلہ لگایا ہوا ہے، جہاں آپ سن رہے ہیں، وہاں اسی گفتگو کینیڈا میں بھی بیٹھ کے بھی سنا جا رہا ہے، امریکہ میں بھی بیٹھ کے سنا جا رہا ہے۔ میں جو سانس لیتا ہوں، یہ سانس کی آواز بھی انڈیا میں بھی ساری دنیا میں سنی جا رہی ہے۔ خرجت منک کلمتن، ایک کلمہ، جملہ، فتویٰ تیرے منہ سے نکلا، جی، مشرق اور مغرب تک وہ پہنچ گیا۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کا مال لوٹا گیا، ہاں، خون ناحق بہائے گئے، عزتیں لوٹی گئی، ہاں، تیرے تجھ سے نکلنے والے ایک جملے کے نتیجے میں ہیں۔ جی، کائنات کی تمام مخلوقات اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر صلوات بھیجیں، بآواز بلند ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ جو میں نے درخواست کی ہے بآواز بلند صلوات، یہ بھی حدیث کا ترجمہ ہے۔ من صلی علیہ، نا، فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، یہ رسول خدا کا فرمان ہے، جب درود بھیجو بآواز بلند درود بھیجا کرو۔ البتہ حالات ہوتے ہیں، ہاں، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، ہاں، لوکل کسی اس میں جا رہے ہیں، ویگن میں آپ اکیلے ہیں اور چیخ چیخ کے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، وہ آپ کو روک کے پتہ نہیں اتاریں گے، یا زیادہ احترام اگر کریں گے، کہیں گے بھئی آپ بھئی آہستہ بولو، ہم بھی مسلمان ہیں، کان مت کھاؤ۔ لیکن یہاں تو آپ پر اعتراض کرنے والا کوئی نہیں نا، مرکزی امام بارگاہ میں، ہاں، ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، بآواز بلند درود بھیجا کرو۔ تم آہستہ بھیجو یا بآواز بلند، اس کے نتیجے میں ایک تو تمہارے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور دوسرا تمہارے ایک صلوات کا تمہیں اتنا اجر ملتا ہے کہ بارش کے قطروں کو گننے والا فرشتہ اس کا ثواب نہیں لکھ سکتا۔ وہ آپ آہستہ بھی بھیجے تو ملتا ہے، بآواز بلند بھیجے تو بھی ملتا ہے، مگر بآواز بلند صلوات میں ایک خصوصیت ہے جو آہستہ صلوات میں نہیں ہے۔ فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، بآواز بلند مجھ پر درود بھیجا کرو، فإنہا تذہب بالنفاق، جو بآواز بلند صلوات بھیجے زندگی میں منافقت اس کے قریب نہیں آتی، دور کر دیتی ہے منافقت کو۔ بآواز بلند درود بھیجیں۔ اچھا، آج کی مناسبت سے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک اور رسول خدا کا فرمان آپ کو سنانے لگا ہوں۔ میں آپ سب برابر سے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، بہرمند ہو سکتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے، بہار الانوار کی غالباً جلد نمبر 67 میں ہے میرا خیال میں۔ فرمایا سب کے لیے ہے، خصوصاً اس منبر پر آنے والوں کے لیے۔ ذاکر اہل بیت کے نام سے آتا ہے، حجت الاسلام کے نام سے آتا ہے،
علامہ کے نام سے آتا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے کراچی کے مشہور ہمارے خطیب مولانا حسن ظفر کی کلپ سن رہا تھا میں، کہا کہ عجیب ایک سلسلہ چل پڑا ہے، جوان سال 12 13 15 سالہ بچے جن کے پاس کوئی دینی معلومات نہیں ہوتے ان کو خطیب بنایا جا رہا ہے۔ ایک میرے جاننے والے ہیں، مولانا حسن ظفر نے کہا میرے جاننے والے ہیں، انہوں نے اس طرح اپنے بچے کو خطابت سکھانا شروع کی۔ میں نے ان سے کہا کہ دوست ایسا کریں، پہلے اس کو کسی مدرسے میں بھیجیں، اس کو دین پڑھائیں، پھر بے شک نامور خطیب بنائیں۔ اس بچے کے باپ نے کہا نہیں نقوی صاحب، یہ عالم بننے میں بڑا وقت لگتا ہے، میں اپنے بیٹے کو علامہ بنانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی عالم پہلے بنتا ہے، علامہ بعد میں بنتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مسخ ہو گیا ہے یہ لفظ۔ علامہ یعنی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، مدرسے کا پڑھا نہیں ہے، نہ اس کو احکام کا پتہ ہے، نہ عقائد کا پتہ ہے، نہ اخلاقیات کا پتہ ہے، لچھے دار اور نارخیز مجلسیں رٹی ہے، وہ بنتا ہے علامہ، وہ علامہ۔ اور جو محنت کر کے 8-10 سال پڑھے وہ ہوتا ہے عالم۔ ہمارے علماء کی تاریخ میں وہ ہستی جس کا نام لیے بغیر صرف علامہ کہا جائے نا تو ارباب علم کے دل و دماغ علامہ ہلی کی طرف جاتے ہیں۔ علامہ ہلی ادھر کدھر جاتے ہیں؟ جس نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو اور وہ ٹوپی پہن کے آ کے پتہ نہیں، خود کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، سراسر قرآن کے خلاف، سراسر اہل بیت کے فرمان کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، اور آگے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ غلط بول رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ لا يتکرم الرجل بکلمت حق اخذت بها الا وله اجر من عمل بها۔ میں بھی اس حدیث شریف سے استفادہ کر سکتا ہوں، آپ بھی یہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کے ان کو کوئی وصیت نصیحت کریں۔ آپ کسی دفتر میں سینئر ہیں، اپنے جونیئروں کو جمع کر کے ان کو کوئی حق کی بات بتا سکتے ہیں۔ آپ دکاندار ہیں، اپنے ہمسایہ دکاندار، آپ سکول کالج کے یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، اپنے کلاس فیلو، اپنے کلیگوں کو بٹھا کے کوئی حق کی بات ان کو کر سکتے ہیں۔ لا يتکرم الرجل بکلمت حق اخذت بها، جو بندہ بھی کوئی حق کی بات کرے گا، وہ چاہے منبر پر بیٹھ کے کرے، 4 دوستوں کی محفل میں کرے، دفتر میں کرے، کلاس روم میں کرے، اور سننے والے اس حق کی بات پر عمل کریں، الا وَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، جتنا اجر آپ کی حق کی بات سن کے عمل کرنے والوں کو ملے گا، اتنا ہی اجر آپ کو بھی ملتا ہے جس نے حق کی بات کہی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ میرے عزیز ہیں خاور کاظمی، یہ آپ کے سامنے وہ کامل الزیارت سے امام حسین کی قبر کی زیارت کے فضائل بیان کریں۔ ام المومنین کے سامنے طولانی روایت بیان کی رسول خدا نے، آخری جملہ یا روایت کا خلاصہ اور روح یہ ہے، جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے گا عارفاً بحقہ، بشرطی کہ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو۔ معرفت کا مطلب وہ شناختی کارڈ والی معرفت نہیں ہے، علی اور بطول کا بیٹا ہے، رسول خدا کا نواسا ہے، خدیجہ الکبریٰ کا پتہ نہیں پوتا ہے، اب نہیں یہ نہیں، یہ نہیں، والدیت کا پتہ ہو، نانا کون ہے، دادا کون ہے، خالہ کون ہے، نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ حسین کو خدا کی طرف سے معصوم منسوب اور حجت سمجھے، اور اپنا دین حسین سے لے کر عمل کرنے کا اپنا کو پابند سمجھے، وہ رکھتا ہے معرفت۔ یکساں کی میٹنگ ہو رہی تھی، وہ
بریلوی کے جو مولوی ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، کہا کہ نجفی صاحب وہاں پہلے اہل بیت کا نام نہیں تھا، اسوہ رسول صحابہ کرام، اسوہ رسول صحابہ کرام۔ میں نے کہا یہ اسوہ کا لفظ رسول خدا کے ساتھ آپ مخصوص رکھیں، قرآن میں رسول کے لیے استعمال ہوا ہے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسوہ رسول کے بعد وہ سیرت اہل بیت اطہار و صحابہ کرام۔ اب نصاب کی کتاب میں یہ آیا ہوا ہے، اسوہ رسول و سیرت اہل بیت اطہار و صحابہ کرام۔ اچھا، میٹنگ کے بعد کہنے لگے نجفی صاحب یہ آپ بار بار اہل بیت کا وہ نام کا اصرار کرتے ہیں، جب صحابہ کرام کا نام آ گیا ہے تو اسی میں اہل بیت آ جاتے ہیں، الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بریلوی کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا یار یہ صحابہ ہونے کے علاوہ ان کی الگ کوئی شان نہیں ہے، کوئی مستقل ان کی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری میٹنگ میں ایک جملہ کہا، دیکھیں نجفی صاحب یہ اہل بیت کے معاملے میں آپ سے 2 قدم آگے ہو سکتا ہوں، پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا اسی لیے اس دن آپ نے کہا تھا کہ جب صحابہ کرام کا نام آ گیا ہے پھر اہل بیت کے نام کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں میں نے کہا، اور آپ سب کو یہ کہہ سکتے ہیں، ایک حقیقت ہے، کوئی مبالغہ یا لفاظی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، میں بھی اہل بیت کو مانتا ہوں، مگر آپ کے ماننے اور میرے ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ اہل بیت کو، علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو یہ رسول کی اولاد سمجھتے ہیں، نیک، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار سمجھتے ہیں، لہذا ان کا احترام کیا جانا چاہیے، ان سے محبت کی جانی چاہیے۔ آپ اس طرح مانتے ہیں، میں اہل بیت کو مانتا ہوں اس معنی میں کہ یہ خدا کی طرف سے منسوب حجت ہیں اور ہم دین ان سے لے کر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ میں ایک کلپ سن رہا تھا، وہ مولانا اسحاق فیصل آباد والا، وہی حدیث الثقلین پڑھ رہے تھے۔ رسول خدا کا فرمان ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ توجہ سے سنیے گا، اور صرف یہی نہیں اور بھی ہیں اس طرح کے فکر رکھنے والے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک عطرت اور اہل بیت۔ جب تک ان سے متمسک رہو گے، گمراہ نہ ہوگے۔ آگے جو قابل اعتراض اور افسوسناک بات ہے وہ یہ کہتے ہیں مگر قرآن سے تمسک کا مطلب اور ہے، اہل بیت سے تمسک کا مطلب اور ہے۔ اہل بیت قرآن سے تمسک کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اپنا دین قرآن سے لو، اور اہل بیت سے تمسک کا مطلب یہ ہے کہ ان کا احترام کرو، ان سے محبت کرو، بھئی اولاد رسول ہے، خون رسول ہے، ان سے پیار کرو، ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ تو خدا کے بندے، بھٹکے ہوئے انسان ہدایت کے راستے سے، ہاں میں آپ کو دنیا میں کتنے ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں جو خدا کو بھی نہیں مانتے مگر ان کے دل میں اہل بیت کا احترام ہے۔ کتنے ایسے آپ کو عیسائی دکھا سکتا ہوں جو خدا کو تو مانتے ہیں مگر رسول کو نہیں مانتے، مگر اہل بیت کی شان میں کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کے خیال میں عیسائی ہدایت یافتہ ہے یا گمراہ ہے؟ سوچ سمجھ کے جواب دیں۔ وہ مانتا ہے رسول کو نہیں مانتا، خدا کو مانتا رسول کو نہیں مانتا، مگر آپ کو پتا ہے عیسائی مورخ اور رائٹر جورج جورداق علی کی عدالت سے متاثر ہو کے کتاب لکھتا ہے اور اپنی کتاب کا نام رکھتا ہے الامام علی صوت العدالت الانسانیہ، انسانی عدالت کی آواز، یعنی امام علی۔
کیا خیال ہے جو علی کی عدالت سے متاثر ہو کے کتاب لکھتا ہے اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں علی کا احترام نہیں ہے؟ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، لبنان کا ایک رائٹر سلیمان قطانی 25 کتابیں لکھی ہیں اہل بیت کے بارے میں، 25 کتابیں۔ اس کے دل میں اہل بیت کا احترام ہے۔ جب اسلامی تاریخ اور ہسٹری کو پڑھتا ہے اور اہل بیت کے فضائل اور کمالات کو پڑھتا ہے، یہ ان کے کمالات مجبور کرتے ہیں اس کو کہ قلم اٹھائے اور 25 کتابیں لکھے اہل بیت کی شان میں۔ اور یہی سلمان کتابی کی ایک وہ ہے آیت اللہ حکیم مرحوم اور کھوئی مرحوم، ان کے زمانے میں امیر المومنین کے بارے میں کتاب لکھنے کا مقابلہ ہوا، کتاب لکھنے کا مقابلہ ہوا، اس میں عیسائیوں نے شرکت کی، مسلمانوں نے شرکت کی۔ جس کو پہلا انعام ملا وہ یہی سلمان قطانی ہے، عیسائی ہے، اور اس کی کتاب کا نام ہے الامام علی، الامام متراس و نبراس۔ اس کا کتاب کا ترجمہ یوں بنتا ہے، علی ایک مضبوط قلعہ اور روشن چراغ۔ فارسی میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس کا فارسی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، علی دجی و چراغی۔ دج دال جے، جے جس سے آپ ٹیلی ویژن لکھتے ہیں نا، ریڈ ڈال کو پٹی نکتے ہیں، اس کو یعنی قلعے کو عربی میں علی دجی و چراغی۔ جو علی کی شان میں کتاب لکھ کے پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے اور انعام حاصل کرتا ہے، آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اس کے دل میں علی کی محبت اور احترام نہیں ہے؟ مگر علی کا وہ احترام اور محبت اس کو گمراہی سے بچا سکی؟ نہیں بچا سکی۔ یہ جملہ مجھے عرض کرنے دیں، اہل بیت کی محبت آپ کو نہیں بچا سکتی، اہل بیت کی اطاعت آپ کو گمراہی سے بچاتی ہے۔ جو صرف دل میں اہل بیت کی محبت کرے، یہ کیا کمال ہے؟ جو آپ کو ایک وقت کا کھانا کھلاتا ہے اس کی بھی آپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اطاعت گمراہی سے بچاتی ہے، صرف محبت گمراہی سے نہیں بچاتی۔ لا يتقرب الرجل بکلمۃ حق اخذت بها۔ یہ کاظمی نے رسول خدا کا یہ فرمان آپ کو سنایا، جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے عارفا بحقہ۔ تصویریں چھپی تھی نا امام حسین کے ذریعے کے سامنے، سینے پر ہاتھ رکھ کے صدام سید امام حسین کی زیارت کر رہا ہے۔ اسی کی دور کی گولیوں کے نشانات آج بھی کربلا میں امام کے ذریعے کے سامنے موجود ہے۔ وہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ سادات کا قاتل، اچھا جی کتنا ثواب ملے گا اس کو؟ فرمایا ایک قبول شدہ حج اور عمرے کا ثواب۔ ام المومنین نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ اتنا مختصر عمل اور ثواب اتنا؟ فرمایا 2 حج 2 عمرے، 3 حج 3 عمرے۔ نیٹ پر موجود ہے کتاب کامل الزیارات، اردو ترجمہ کے ساتھ نیٹ پر موجود ہے، سرچ کریں، لکھیں کامل الزیارات، اس کا اردو ترجمہ وہ آپ کو مل جائے گا۔ اور آخر میں فرمایا جو بندہ میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے بشرطیک اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو، اس کو ایسے 90 قبول حج اور عمروں کا ثواب ملے گا جو میں رسول کی قیادت میں انجام دیے گئے، رسول کی قیادت میں۔ جو میں نتیجے نکالنا چاہتا ہوں نا، اگر یہ کاظمی صاحب خبر کاظمی آپ کے سامنے یہ روایت بیان کریں اور آپ کے دل میں امام حسین کی زیارت کا شوق پیدا ہو، فوراً پاسپورٹ بنوائیں اور جا کے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں 50 100 150 یہ سب کے سب جا کے امام حسین کی قبر کی زیارت کریں۔ ان سب کو جتنا اجر ملے گا اتنا اجر اس ایک سید کو بھی ملے گا جس نے آپ کو زیارت کے لیے آمادہ کیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے لا يتکرم الرجل بکلمت حق اخذت بها الا وله اجر من عمل بها۔
حدیث کا دوسرا جملہ اگر عرض نہ کروں یہ خیانت کے زمرے میں آئے گا۔ وَلَا يَتَكَرَّمُ الرَّجُلُ بِكَلِمَةِ ضَلَالٍ، اور اگر کوئی یہاں بیٹھ کے کوئی گمراہ کن بات کرے، کھلم کھلا نماز کے خلاف بولا جا رہا ہے، کھلم کھلا نماز کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ امیر المومنین کو رب الارباب کہا جا رہا ہے، رکوع سجود میں اللہ کی جگہ حسین کا نام لیا جا رہا ہے۔ لا يتکرم رجل، کلپ میں نے خود سنی ہے، اس کا نام بھی مجھے یاد ہے، ابھی آپ کو نہیں سناتا، کہتا میں نے پورے قرآن کو چھان مارا ہے، خدا قرآن میں نماز پڑھنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ اچھا آیت بھی پیش کرتا ہے اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں، وہ آیت کیا ہے؟ ویل للمصلی، دیکھو خدا کہتا ہے نماز گزاروں کے لیے ویل ہے۔ وہ نادان، تو نماز نہیں پڑھتا تو نہ پڑھ، ہو سکتا ہے تو استغفار کرے، توبہ کر لے، تیرے مرنے کے بعد کوئی تیری طرف سے نماز پڑھے تو بخشا جائے، اور دوسروں کو تو گمراہ نہ کر۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے، اس جرم کو، گناہ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ لا يتکرم الرجل بکلمۃ ضلال، بہت سارے لوگوں نے وہ ممبروں پر آ کے پردے کے خلاف بولے ہیں، ہاں کراچی میں مجھے پتا ہے باحجاب، اور وہ کہتا تھا اسلام میں نماز فرض نہیں ہے۔ جو نماز کو فرض سمجھتا ہو نا مگر نہ پڑھتا ہو وہ گناہگار ہے، وہ گناہگار ہے، وہ بڑا گناہگار ہے۔ لیکن جو یہ کہے کہ اسلام میں نماز فرض نہیں ہے وہ قرآن کا منکر ہے، قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے۔ روزہ نہ رکھنے والے مسلمان آپ کو ملیں گے، شیعوں میں بھی ملیں گے، سنیوں میں بھی ملیں گے، روزہ نہیں رکھتے، ان سے پوچھو کہ بھئی اسلام میں روزہ فرض ہے یا نہیں ہے، وہ کہیں گے ہے تو صحیح لیکن ہزار بہانے پیش کریں گے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، موسم فلان ہے، ڈھمکان ہے۔ جی روزے کا قائل ہو، فرض سمجھتا ہو مگر نہ رکھتا ہو وہ گناہگار ہے۔ لیکن اگر یہ کہے کہ اسلام میں روزہ فرض ہی نہیں ہے، یہ دائرہ اسلام سے ہے، ادھر پنڈی میں کہتے ہیں بارو بار پیر بدھائی، ٹھیک ہے جی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حج بیت اللہ کے لیے نہ جانے والے آپ کو ملیں گے، صاحب حیثیت بھی ہیں، کروڑ پتی بھی ہیں، لیکن نہیں جاتے، مگر ان سے پوچھو بتاؤ بھئی اسلام میں روزہ حج فرض ہے یا نہیں ہے، وہ کہیں گے فرض ہے لیکن کیا کروں جی اگلے سال جاؤں گا، 2 سال کے بعد جاؤں گا، یہ بندہ کافر نہیں ہے۔ لیکن اگر کہے کہ نہیں بابا اسلام میں حج فرض ہی نہیں ہے، اور یہ آیہ کریمہ ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ عجیب ہے، جو آدمی صاحب حیثیت ہے جا کر حج کر سکتا ہے وہ حج کرے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کفر اختیار کرے، خدا نے اس آیت میں حج نہ کرنے کو کفر کہا ہے۔ لا يتکرم الرجل بکلمۃ ضلال اخذت بہا، کسی ممبر پر بیٹھ کے اگر کوئی گمراہ کن بات کرتا ہے، کسی کے عقائد وہ بگاڑتا ہے، نماز چھڑاتا ہے، پردہ اترواتا ہے، روزے چھڑواتا ہے، جتنا گناہگار وہ نماز نہ پڑھنے والا ہوگا اتنا ہی گناہگار نماز چھڑانے والا بھی ہوگا۔ بابا تو بلند درود بھیجے محمد والا۔ میری تمہید بہت لمبی ہو گئی، میں جو آیت میں نے پڑھی تھی نا اس کے بارے میں صرف ایک واقعہ بیان کروں گا، اس کو ہمارے علماء کرام نے بھی بیان کیا ہے اور اہل سنت کے بھی صف اول کے علماء کرام۔ ملا جامی کی کتاب شیعہ سنی مدارس میں نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، شرح جامی ملا اس لیول کا ہے۔ یہ اہل سنت کے ان علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے جو امام زمان کی ولادت کے قائل تھے۔ امام زمان کی بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے واقعہ کو، تقریباً جس طرح بہار الانوار میں مرحوم مجلسی نے لکھا ہے اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں
صادق آل محمد کے وہ حالات زندگی میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ اس کو سننے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ امام کو خدا نے وہ ولایت، وہ اختیارات دے رکھے ہیں کہ جو حق کے متلاشی کو اسی دنیا میں بیٹھ کر جنت میں اس کو اس کا مقام دکھا سکتے ہیں۔ یہ اس دعویٰ کو یاد رکھیں۔ کربلا میں نواسے پیغمبر نے شہدائے کربلا کو ان کی شہادت سے پہلے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان علمدار تیری یہ منزل ہے، اکبر یہ ہے، قاسم تیرا یہ مکان ہے، حبیب مسلم ایک ایک شہید کو کربلا میں بیٹھ کے جنت میں اس کا مقام دکھایا ہے۔ یہ اتنے اختیارات ہوتے ہیں امام کے پاس۔ اچھا جی، انہیں لکھا ہے کہ وہ ایک جبل شہر کا رہنے والا ایک بندہ، وہ ہر سال بیت اللہ کے حج کے لیے جاتا تھا، اور حج سے فارغ ہو کے جب مدینہ جاتا تھا وہ مدینہ کی زیارت کے لیے، تو وہ امام جعفر صادق کے گھر ٹھہرتا تھا۔ ہفتہ 10 دن مہینہ لگتا ہے، بڑا مخلص تھا، امام کو بھی اس پر بہت اعتماد تھا۔ ایک سال جب امام سے خدا حافظی کر کے جانے لگا تو امام کی خدمت میں 10,000 درہم پیش کیے۔ 10,000 درہم، توجہ سے سنیے۔ کہا مولا میں جب بھی آتا ہوں حج کے بعد آپ کو تکلیف دیتا ہوں، یہ اگر گستاخی نہ سمجھیں، اس 10,000 درہم آئندہ سال تک کوئی چھوٹا موٹا مکان میرے لیے خرید فرمائیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ دو۔ سپیشل صرف دوران زیارت اس مقام میں رہائش کے لیے 10,000 درہم امام کو دیے۔ امام نے بھی یہ نہیں فرمایا بھائی یار کسی پراپرٹی ڈیلر کو دے دو، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے مکان کا بندوبست کروں گا۔ اگلا سال آیا، زیارت سے فارغ ہو کے امام کی خدمت میں پہنچا، مولا کچھ حقیر سی رقم دے گیا تھا، میرے لیے کوئی مکان کا بندوبست ہوا ہے؟ فرمایا بالکل ہوا ہے۔ کہا کہاں؟ مدینہ شہر میں حرم کے آس پاس یا کہیں دور؟ فرمایا فردوس برین میں، جنت الفردوس میں نے تمہارے لیے 10,000، اس کو مولا جامع لکھتا ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ اچھا، پھر عرض کیا مولا وہ جنت تو ہے، وسیع اور عریض ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ تم سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے جلدی جلدی اپنا آپ کو بخشواؤ، اس جنت کو حاصل کرنے میں بھی جلدی کرو جس کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ فرمایا مولا جنت کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، وہ جنت کی کسی کونے میں میرا مکان ہے یا کہیں سینٹر میں؟ کہاں جو تیرا مکان میں نے خریدوایا ہے نا، اس کی ایک دیوار کا حصہ رسول خدا کے مکان سے ملتا ہے، دوسرا علی، تیسرا حسن اور چوتھا حسین۔ میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جس طرح مکے میں محلہ بنی ہاشم تھا، آج بھی جگہ کی نشاندہی کی جاتی ہے، مدینے میں محلہ بنی ہاشم ہے۔ یہ روایت کہتی ہے جنت میں بھی محلہ بنی ہاشم الگ ہوگا۔ جی کہتا مولا مجھے آپ کی بات پر 100% اعتبار ہے، مگر کوئی کاغذات مل سکتے ہیں انتقال کے، رجسٹری کے، ان کو دکھاؤں اور جنت جا کے اپنے مکان کا قبضہ لے سکوں؟ فرمایا بالکل لکھ کے دوں گا۔ لکھ کے دیا، فلان فلان محلہ بنی ہاشم، گلی نمبر اتنا، مکان یہ سی میرا تبصرہ ہے، لکھ کے دیا۔ جبل اپنا شہر واپس گیا اور اپنے بیٹوں کو وصیت کی، کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں یہ ان دستاویز کو، کاغذات کو میرے کفن میں لپیٹ کے
میرے ساتھ قبر میں دفن کرو، ان کو دکھا کہ میں نے جنت میں اپنے مکان کا قبضہ لینا ہے۔ فوت ہو گیا، بیٹوں نے باپ کی وصیت پر عمل کیا، دفنایا، کفن میں اس کو رکھ کر دوسرے تیسرے دن جب فاتحہ کے لیے گئے، قبر پر یہی دستاویز پڑے ہوئے تھے اور لکھا ہوا تھا صادق آل محمد نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں یہ 10,000 درہم امام نے مدینہ کی غریب اولاد فاطمہ میں تقسیم کیا تھا۔ امام کو اپنے صحابی پر کتنا اعتبار ہے، صحابی کو اپنے امام پر کتنا، 10,000 درہم۔ میں وہ کیفیت بھی بیان نہیں کر سکتا کس حالت میں بنی ہاشم کی مخدراتی عصمت و طہارت زندگی گزارتی تھی۔ جی کہتے ہیں باری باری نماز کے کپڑے تبدیل کرتی تھی، کیفیت یہ تھی۔ یہ اولاد فاطمہ کی مدد کے نتیجے میں صادق آل محمد جنت میں مکان کی کاغذات دیتے ہیں۔ بس میں نے آپ کو بہت وقت دیا۔ یہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ زندان سے رہا ہو کے جب مدینہ پہنچتا ہے نا، تو انہوں نے آنے والے اہل بیت کے افراد نے نا اپنے اپنے انداز میں مصائب کے کچھ جملے سنائے ہیں۔ سب سے پہلے امام زین العابدین نے بشیر جذلم سے نہ معلوم مدینہ سے کتنا فاصلے پر قافلہ رکا اور کہا کہ جا کے مدینہ والوں کو خبر دو۔ میرے خیال میں عزادارو 2015 یا 16 کی بات ہے، ہم حج پہ گئے، مدینہ پہنچنے والے تھے، یا جدہ سے ڈائریکٹ یا حج کر کے مدینہ جا رہے تھے۔ ابھی مدینہ سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک خاتون نے اپنے موبائل میں ایک آواز کے ساتھ لوہا لگایا، ہاں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں۔ آپ باور کرے کو حرام مت کیا بس کے اندر، جا کے خبر دو مدینہ والوں کو اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا۔ یا آل یثرب لا مقام لکم بہا، مدینہ والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ کیوں؟ قتل الحسین فاطمعی مدرارا، دشت بلا میں 3 دن کا پیاسا نواز پیغمبر شہید کر دیا گیا۔ الجسم، اب تمہارا کام رونے کے سوا اب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ الجسم منہ بکربلا مدرج، آپ کا نازنین بدن کربلا میں لہو لہاں، کربلا کی گرم ریت پر ہے۔ والرأس منہ علی القنات یدارو، مگر سر مبارک وہ نوک سنام پر بلند کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ جناب ام البنین کا بھی ایک مرثیہ ہے، وہ فرماتی ہے مدینہ جدنا لا تقبلینا، نانا کا مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، ففی الاحزان والخسرات جئنا، ہم اپنے ساتھ غموں اور مسائل کے طوفان لے کے آ رہے ہیں۔ خرجنا منک بالاموال جمعا، ہم جب تیری سرزمین کو چھوڑ رہے تھے ہمارے ساتھ عباس، قاسم اور اکبر جیسے جوان تھے۔ رجعنا لا رجال ولا بنینا، آج ہم میں نہ وہ عباس رہا نہ وہ قاسم رہا۔ خدا رحمت کرے مولانا اختر آباد، وہ عادت بیان کرتے تھے کہ کربلا سے لے کر شام تک کتنے چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں کے نیچے آ کے شہید ہوئے۔ جی، اور آخری بیگ جو جناب زینب کبریٰ نے کیے، نانا کی قبر کے سامنے کھوڑے ہو کے فرمایا، نانا اگر اجنبیوں کا مجمع نہ ہوتا، میں اپنے بازو پر موجود وہ نیلے نشان دکھاتی جو ان تازیوں کے نشان تھے۔ اور آخر میں عرض کروں، جنت البقیع آپ جائیں، صدر دروازے سے داخل ہوں، آپ کے بائیں طرف تھوڑے سے فاصلے پر علمدار حسین کی مادر گرامی کی
कब्र है उम्मुल बनीन। वो कहती थी मदीने वालों तुम्हें पता है मेरा नाम उम्मुल बनीन नहीं है, मेरा नाम फातिमा है। मैं अपने 4 शेर जैसे बेटों की वजह से बेटों की माँ कहलाती थी। आज के बाद जिसने मुझे बुलाना हो पुकारना हो फातिमा के नाम से पुकारे। जब बनीन का लफ्ज़ सुनती हूँ मुझे अपने 4 बेटे याद आ जाते हैं। फिर अपने बेटे अलमदार से मुखातिब होकर फरमाती है बेटे अब्बास मैंने सुना एक जालिम ने करीब से तेरे सर पर गुर्ज का वार किया। मैं समझ गई कि उस वक्त तेरे बदन पर दोनों बाजू न होंगे। बेटे मुझे पता है तू कितना ताकतवर था, मुझे पता है तू कितना बहादुर था। तेरे दोनों बाजू अगर सालिम होते किस सिपाही की मजाल होती कि वो तेरे इतना करीब आता कि तेरे सर पर गुर्ज़ वार होता। एक अरब शायर ने अलमदार हुसैन की शहादत के बाद करबला की फजा का मंजर पेश किया है। वो कहते हैं अल्यौम नामत आयुरन बिकलम तरफ, ऐ अलमदार हुसैन आज के बाद उमर साथ के वो सिपाही जो तेरे तसव्वुर से सोने पाते थे वो सुकून की नींद सोएंगे। वो तसहद्दत उखरा फअज़्ज़ मनामुहा, मगर मुखद्दरात इस्मत तहारत वो नबी की नवासियां और अली की बेटियां और हुसैन के छोटे छोटे बच्चे जो तेरे तसव्वुर से जी रहे थे आज के बाद उनको सुकून की नींद नसीब न होगी। ला अज़हक़ल्लाहु सिन्न दहर इन दहिकत व आलु अहमदिन मज़लूमुन क़द कुहिरू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या महमूद बहक़ मुहम्मद व या अअला बहक़ अली व या